حضرت آدم کی تخلیق میں مختلف الفاظ جو قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوچنے والوں کے لیے ایک گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نظریہ ارتقاء جو ہے ڈارون کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو بھی علماء تھے اس کو سراسر کفر کہتے تھے، اس لیے کہ جب یہ بات کہی جائے گی کہ انسان اصل میں بندر ہی کی نسل کی ایک اعلیٰ ترین کوئی شکل ہے تو ظاہر ہے کہ انسان نے اپنا نسب جوڑا تو کس سے جوڑا؟ ایک حیوان سے، بندر سے، لہٰذا یہ شے تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق میں ایک تدریج کو جو ہے وہ قائم فرمایا تھا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے تراب کا لفظ، 6 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا کہ ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، جو آپ دیکھتے ہیں کہیں چلے جائیں زمین کھودیں گے تو جو مٹی آپ کے ہاتھ میں آئے گی وہ بالکل خشک ہے، تراب کہتے ہیں۔ 3 مرتبہ طین کا لفظ آیا کہ ہم نے آدم کو طین سے پیدا کیا، طا یا اور نون، طین۔ اسی خشک مٹی میں جب آپ پانی شامل کر دیں گے تو گارے کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو 3 مرتبہ قرآن حکیم میں، بلکہ 8 مرتبہ قرآن میں طین کا لفظ آیا کہ ہم نے حضرت آدم کی جو تخلیق کی تھی تو وہ گارے سے کی تھی، تراب بھی ہو گیا، طین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ ہے طین لازب کہ ہم نے حضرت آدم کو جو پیدا کیا تو اس میں ایک سٹیج وہ بھی تھی کہ وہ گارا کے جو چپچپانے لگا ہو، مٹی میں آپ نے پانی ڈالا، اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، اس میں کوئی فرض کیجئے توڑی بھی ڈال دی تو اب اس کے اندر فرمنٹیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی گیسز بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک چپچپاہٹ لیس دار جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو ایک مقام پر حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرمایا گیا طین لازب کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اس گارے سے کہ جو چپچپانے لگا تھا، گویا کہ جس پر کچھ عرصہ بیت چکا ہو۔ اس کے بعد دیکھیے 3 مرتبہ اور الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں، حمأ مسنون، وہ گارا کہ جو نہ صرف یہ کہ وہ چپچپاہٹ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہو، لیسدار ہو چکا ہو، بلکہ اب اس میں سے تعفن اٹھنے لگا ہو۔ حمأ مسنون، مسنون سنا ہوا گارا جس کے اندر اب گویا کہ بدبو پیدا ہو رہی ہے، جس کے اندر جو ہے ایک فرمنٹیشن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ حمأ مسنون کی اصطلاح قرآن حکیم میں حضرت آدم کی تخلیق میں 3 مرتبہ استعمال ہوئی۔ اس کے بعد 4 مرتبہ استعمال ہوئی کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا وہ مٹی کے جو گارے کی شکل میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد لیس اس کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کے بعد اس کے اندر تعفن اٹھا، فرمنٹیشن ہوئی اور بالآخر وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر گئی، صلصال، ٹھیکری کو کہتے ہیں۔ یہی فرمایا گیا سورہ رحمان کے اندر، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں ایڈ کر دیا گیا صلصال کے ساتھ 3 مرتبہ آیا صلصال من حمأ مسنون، وہ ٹھیکری کے جو گارے کے خشک ہونے کی وجہ سے آواز دینے لگے، کھنکھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں گھڑے بنا کرتے تھے، مٹی کے برتن ہوتے تھے تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ گارے کو سنایا جاتا تھا، اس میں لیس پیدا ہوتی تھی، پھر اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا تھا، پھر وہ سخت جو ہے کرسٹ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، آپس میں ٹکرائیں تو اس میں سے کھنکھناہٹ کی آواز نکلتی تھی۔ تو یہ 6 اصطلاحات قرآن استعمال کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اس کے بعد بہرحال پھر وہ امیبا پیدا ہوا تھا، پیرامیشن پیدا ہوا، پھر بالآخر ایولیوشن ہوتے ہوتے جو ہے بندر وجود میں آ گیا اور اسی نے انسان کی شکل اختیار کر لی، تو انسان نے گویا کہ اپنی حد درجے کی ناقدری کی ہے۔ یہ جو سٹیجز قرآن میں بیان کی، اس کے پیچھے اصل جسے آپ کہیے فورس جو تھی، تخلیق کرنے والی فورس، وہ اللہ کی تھی۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، جیسے کہ سورہ نوح میں فرمایا گیا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے تو زمین سے اگایا ہے جیسا کہ اگایا جاتا ہے۔ اگتی تو ہر شے زمین سے ہے، مٹی سے اگتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کوئی گارا بنایا، اس کو گوندا، اس سے آدم کی تخلیق ہوئی، اس کا مجسمہ بنا دیا اور اس کے بعد اپنی روح میں سے پھونکا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
اس کو بھی واضح کر دیا ہے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو سوائے ابلیس لعین کے، جو اگرچہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا کان من الجن، وہ جنات کی جماعت میں سے تھا۔ فرشتوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ بالکل آخری سٹیج ہے، وہ مٹی کہ جو بالکل خشک ہو کر کھنکنے لگے، ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کی تخلیق ہم نے فرمائی ہے مارج سے۔ مارج اصل میں کہتے ہیں آگ کا شعلہ اور اس کا وہ حصہ کہ جو دھوئیں سے بالکل پاک ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگ اگر آپ بھڑکائیں گے تو شروع میں اس کے ساتھ دھواں بھی ہوگا، اس وقت اس میں تپش نہیں ہوگی، اور دہکاتے رہیے اور دہکاتے رہیے، دھواں ختم ہو جائے گا، پھر خالص شعلہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ شعلے کا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو یلو کلر کا ہے یا ریڈ کلر کا ہے، اس میں اتنی تپش نہیں ہوتی جتنا کہ شعلے کا وہ حصہ جو آپ کے لیے انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آ رہا، انویزیبل ہے۔ سب سے زیادہ ہاٹ پارٹ جو ہے وہ شعلے کا وہ ہے۔ تو مارج اصل میں اس حصے کو کہتے ہیں، گویا کہ یہاں بھی ترجمہ کیا گیا ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، گویا کہ شعلے کا وہ حصہ جو سب سے گرم ہوتا ہے، جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ لطیف وجود وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک غرہ ہو گیا تھا اس شیطان کو، اور اس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا اسی بنیاد پر ہوا تھا نا۔ دو مقامات پر قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 12، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے پروردگار، تو جو حکم دے رہا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کرو جس کو تو نے سڑے ہوئے متعفن زدہ گارے سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، ابھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا، وہ گارا کہ جو بالکل سڑ چکا ہو، جس میں سے تعفن اٹھ رہا۔ آدم کی تخلیق تو اس سے ہوئی، اور مجھے تو نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ آگ تو بڑی لطیف شے ہے، اور شعلے کا بھی وہ حصہ جو سب سے زیادہ فائنڈ ہے، ریفائنڈ حصہ، اس سے میری تخلیق ہوئی ہے۔ میں تو اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ خلقتنی من نار، شیطان کے الفاظ ہیں نا، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آگ کی لپٹ سے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا اس گارے سے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی فرما دیا گیا خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کی تخلیق فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے، آگ کا وہ شعلے کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اور جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، من نار، آگ ہی کا وہ حصہ ہے، اس سے جنات کی تخلیق کی گئی۔